بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ محترم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو پھر دوبارہ وہ کس طرح سے جنت میں داخل ہوا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر راغب کر دیا۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان مردود دوبارہ سے کس طرح سے جنت میں داخل ہوا اور اس کام میں اس کی مدد کرنے والے دو جنتی جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا اور ان دونوں کو کیا سزا دی۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے ان دونوں کو منع فرما دیا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان مردود کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان مردود یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دے اور ساتھ میں حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں، تو شیطان مردود انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 300 سال تک اس دروازے پر جا کر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو شیطان مردود اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان مردود مور کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ شیطان مردود نے مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور کہنے لگا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان مردود کہنے لگا کہ میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جا سکتے ہو، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جن سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تم پر کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ خوش و خرم جنت کے اندر ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروا سکوں، اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس نے سانپ کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا، اس کی باتوں سے خوش ہو گیا اور اس کام میں رضامندی ظاہر کرنے لگا اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان مردود اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چالیں چل رہا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، چنانچہ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، لیکن تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس شیطان مردود کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو باہر نکالنے سے رک گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی آزمائش سے گزارنا تھا، اس لیے شیطان مردود کو جنت میں داخلے سے نہیں روکا گیا۔ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل و صورت میں کافی تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ خوش رہو اور جنت میں اسی طرح سے زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان مردود کی اس بات کو غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ دونوں میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی
اور آپ دونوں جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس عمل سے برتر رہے اور باز رہے اور شیطان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی، جبکہ دوسری طرف اماں حوا علیہ السلام شیطان مردود کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گندم کا دانہ ان دونوں کے اندر گیا تو ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر کو چھپانے لگے اور پتوں کی مدد سے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر نیچے اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ محترم دوستو، اب آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں جانوروں جنہوں نے شیطان مردود کو جس کی مدد کی، اس عمل میں مدد کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا سزا دی گئی۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور سے واپس لے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ سانپ کے منہ سے بہت سہانی خوشبو آتی تھی جس سے پوری جنت مہک جاتی تھی، لیکن اس کے بعد سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو کو چھین لیا گیا اور اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے باہر نکال دیا گیا۔